ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھی، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرو تو جوانوں کی طرح کرو، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو۔ بچے رو کے چیز مانگتے ہیں، یہ اصول ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ وضو کریں گے بوڑھوں کی طرح، پانی کھول دیں گے، بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھیں گے جوانوں کی طرح، جھٹ پٹ پڑی اوگ گئے مسئلہ۔ اور دعا تو خیر اب ہم مانگتے ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو سیکھنا ہے وہ ہمیں اولیاء کرام سے سیکھنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، یقین جانیے، اگر آپ برا نہ مانے تو میں اتنا جملہ بول دوں کہ مسجد کو ہم نے اپنے آفس سے بھی کم تر سمجھا ہے۔ جملہ برا ہوگا، لوگ غصہ کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آفس میں ہم جاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، رائٹ، نئے کپڑے پہنتے ہیں، رائٹ، نیا جوتا پہنتے ہیں، رائٹ، خوشبو لگاتے ہیں، ٹائی شائی فٹ کرتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، ایکٹیو ہو کر جاتے ہیں، دماغ کو حاضر کر کے جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی بیوی سے کہا جاتا ہے جب میں آفس جا رہا ہوں مجھے چھیڑا مت کرو، میں کام جا رہا ہوں مجھ سے لڑا مت کرو، میں اپنے دماغ کو صحیح کر کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھا؟ لیکن ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آفس میں کون ہوتا ہے؟ باس، جو آپ کو کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ 3,000، 4,000، $5,000، بس $5,000 نا۔ یہ $5,000 آپ اپنی پوری باڈی کے کسی ایک عضو کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 کیا کئی 5 لگا دیں گے آپ۔ تو آفس میں جب ہم جاتے ہیں تو ایکٹیو ہو کے جاتے ہیں، اور اللہ وہ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سلیپنگ ڈریس میں، خدا قسم سلیپنگ ڈریس میں چلے جاتے ہیں، سلیپنگ ڈریس میں۔ لیکن میں نے بزرگوں کو دیکھا، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سرما لگاتے، کنگھی کرتے، بہترین پگڑی پہنتے، اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگاتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ سن لیجئے گا، اور یہ کیفیت جو ہے یہ بالکل ہمیں اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ اب کیا عرض کرتے؟ نیت کرتے وقت اللہ سے عرض کرتے، تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں اور کون سی آنکھوں سے قبلے کی جانب نظر کروں، کون سی زبان سے تیرا بھید بتاؤں اور تعریف کے کون سے الفاظ بولوں، لہذا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں آسان کرتا ہوں اسے، میں کچھ تھوڑا سا، یعنی آپ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے پاؤں اس قابل نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں آئے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، یہ پاؤں اس قابل نہیں، یہ نظر اس قابل نہیں ہے کہ تیرے گھر کی طرف دیکھے، تیرا گھر بلند اور پاک ہے اور یہ نظر پاک نہیں ہے، اور یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیری تعریف کرے، تیری معرفت کو بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس قابل نہیں ہے یہ زبان۔ اور پھر میرے الفاظ جو ہیں، میں تیری تعریف کرنا چاہوں تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ الفاظ اتنا مرتبہ نہیں رکھتے جتنا مرتبہ تیری حمد، وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے، وہ ان معانی کو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو اے اللہ، پھر میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، مجھے شرم آتی ہے ان پاؤں کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ، لیکن کیا کروں؟ پھر شرم کو میں نے بلائے طاق رکھا، عبادت کو کہ تیرا میں بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، تیری عبادت جو ہے وہ مجھ پہ لازم ہے، تو میں نے عبادت شروع۔ یہ کیفیت جب تاری ہو جائے گی تو یقین جانیے کہ وہ نماز بھی پھر آپ کے لیے دعا کرتی ہوئی پروردگار عالم کی طرف بڑھے گی کہ اس بندے نے حق ادا کر دی۔ ہماری نماز اسی طرح کے خیالات و حالات و کیفیات سے شروع ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر، نماز کے اندر پتہ نہیں کتنے خیالات ہوتے، اور عاجزی و انکساری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور یہی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلاتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک بندہ تھا، وہ خود کو کہتا تھا میں اللہ کا دوست ہوں۔ آپ ایک دن اس کی اجازت کو گئے، فرمانے لگے جو خود کو کہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں وہ اللہ کا دوست ہے ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کا دوست خود کو نہیں کہے گا میں اللہ کا دوست ہوں، وہ خود سے نہیں بولے گا۔ یہ عاجزی اور انکساری۔ اور آج کل ذرا کسی کو خواب آ جائے وہ بتانا رہا ہوتا ہے، رات کو مجھے خواجہ معین الدین صاحب ملے، رات کو مجھے داتا صاحب ملے ہیں، لوگوں کو بتلا رہا میں اتنا کچھ کرتا ہوں۔ نہ نہ، اولیاء کرام کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ اور حضرت ذوالنون مصری